أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وهي خداج ثلاثا غير تمام فقال لأبي هريرة إلا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبرائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اس ابر بارہ میں بھی جمعہ کی 2 رکعت نماز مع خطبہ کے موقع عنایت فرمایا. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کرے وہ کم ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے. معزز حاضرین جمعہ، گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کئی ہفتوں سے طریقہ نماز نبوی اور مسائل نبوی کی مناسبت سے اس اہم موضوع پہ خطاب کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کی 5ویں کڑی کا آغاز آج کی خطبہ جمعہ میں بھی کیا جا رہا ہے. لہذا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، تمام عبادتوں میں توحید کے بعد سب سے اگر کوئی اہم عبادت ہے جس عبادت کے اوپر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے تو وہ نماز ہے. اور اسی نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر نماز کو وقت فرض کیا ہے. پتہ چلا کہ اہم عبادت کو اہم طریقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول دیا اور محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت کی کہ کتاب موقوتا یہ کیا ہے، یعنی فرض نماز کو ان کے اوقات پہ ادا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کے پڑھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ ان کے وقت بھی تعین کر دیا ہے. بالاختصار یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے جو اوقات بتلائے ہیں ہمیں انہی اوقاتوں میں نماز کو ادا کر. انشاءاللہ نماز کے کیا اصلی اوقات ہیں میں اس کی وضاحت دوسرے خطبہ میں کروں گا انشاءاللہ. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا نہایت ضروری ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اذا قرأ ولا الضالين فقال آمین مد بها صوتا رفع بها صوتها. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور ولا الضالین تک پہنچتے
فقال آمین، بس آمین کہتے ہیں. دوسری روایت آتی ہے کہ آپ بھی آمین کہتے ہیں. فقولوا آمین، صحابہ کرام بھی آمین کہتے ہیں. رفع بها صوتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے وللضالین کے بعد ہمیں آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے. یہ سنت. ہم جب نماز پڑھیں امام کے پیچھے تو ہم جہری نمازوں کے اندر بلند آواز سے آمین کہیں. یہ سنت نبویہ ہے. اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتلائے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ. کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی، ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز وہ دعا کر رہے تھے. لم یصلی علی النبی، اپنی دعاؤں کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہیں پڑھ رہے تھے. فقال عجل ھذا، آپ نے فرمایا اس آدمی نے جلد بازی کیا. فقال دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا، کیا فرمایا سن لیجیے. قال او لغیری، آپ نے اس صحابی سے کہا یا کسی اور سے کہا اذا دعا احدکم فلیبدأ بتحمد اللہ وثنائہ ولیصلی علی النبی. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا مانگنے لگے، یہاں دعا سے مراد فرض نماز کے بعد یا عام وقت میں جب بھی آپ دعا کریں، تہجد کے وقت جب بھی آپ دعا کریں تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بولا ہے فَلْيَبْدَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِدِ اللَّهِ تَحْمِيدِ اللَّهِ. وہ اللہ کی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے. اور کیا کریں گے؟ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کو بھیجیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو چاہے آپ اپنے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگ سے. کیا پتہ چلا کہ جب ہم دعا کریں گے تو طریقہ یہ ہے پہلے ہم اللہ کی ثنا. اللہ کی ثنا کیا ہے؟ صرف فاتحہ یہ اللہ کی ثنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم مالک الملک، بے شمار دعائیں ہیں جس کے اندر ثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیتیں، وہ دعا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہیت کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دھوپ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ اللہ کی خالقیت، یہ اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ کی بادشاہت، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں صرف فاتحہ ہر کسی کو یاد. اس کے بعد کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھیں گے. اگر درود شروع میں بھول گیا تو آپ بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی جو چاہے وہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور چلیے آگے. میں نے بتلایا تھا کہ اصل میرا موضوع آج کے خطبہ میں مدرک الرکوع کی رکعت کا کیا حکم ہے اور امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے. سنیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور یہی نہیں، سورۃ فاتحہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کی اہمیت اتنی حدیث قدسی ہے، مسلم کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، ہم نے سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں پڑھا تھا. حدیث قدسی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے سورۃ الفاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی مالکیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور دوسرے حصہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے استغاثہ کرتا ہے، اللہ سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ تو اس راستے پر چلا جو رحمت والا راستہ ہے، جو ہدایت والا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے. اے اللہ ایسے راستے سے بچا جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص رکھا، اور دوسرا حصہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے خاص رکھا۔ یہ سورۃ الفاتحہ جسے ام الشفا بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا، سورۃ فاتحہ کے 7 نام ہیں، اس میں ایک نام ام الشفا، یعنی سورۃ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے، یعنی بیماریوں کے ازالے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا۔ اس سورۃ الفاتحہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، چاہے منفرد تنہا نماز پڑھتے ہو، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، چاہے تہجد کی نماز پڑھتے ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر امام کے ساتھ ہے تب بھی، تنہائی میں ہے تب بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب الوجوب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ سورۃ فاتحہ جہری نمازوں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا، ان کے پاس بھی دلائل ہے، اس کی توضیح کروں گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کا نماز میں، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کی روشنی میں بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ امام کے پیچھے ہمیں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں، اس کی تفسیر میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، میں بالتفصیل میں آپ کے سامنے بالترتیب وضاحت کرتا ہوں۔ آئیے اس آیت کے جواب میں پہلے حدیث سے بات ملاحظہ ہو، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں آپ کی قرات کے اندر خلط ملط ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا بس لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی صرف سورۃ الفاتحہ کو ہی پڑھنا ہے۔ دوسری روایتیں بھی اس کے ضمن میں آئی ہیں، یہ فجر کی نماز کے اندر صحابہ کرام قرات کر رہے تھے، اور آپ کی قرات کے اندر خلط ملط ہو رہا تھا، گڑبڑ ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کیا پیچھے بھی پڑھ دو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسری بات ہے لا تفعلوا بأم الکتاب الا بأم الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر نبی نے تم لوگ ایسا نہ کرو، یعنی امام کے پیچھے قرات نہ کرو، لا تفعلوا الا بأم القرآن لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ تم امام کے پیچھے ایسا نہ کرو، لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، الا بأم القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہذا امام جب قرات کر رہے ہیں تو مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور چلیے آگے، اس آیت کے سبب نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یعنی وَإِذَا قُرِئَ قرآن وَاسْتَمِعُوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آئیے اس کے سلسلے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں تفصیل۔ اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل قریش شور و غل کیا کرتے تھے۔ بعض تفسیر کے اندر باتیں بیان کی گئی ہے، ابن کثیر وغیرہ میں، اصل و بیان وغیرہ میں، کہ کافرین وغیرہ جب جماعت کھڑی ہوتی وہاں شور و غل کرنا شروع کر دیتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تم لوگ خاموش رہو، شور و غل نہ کرو۔ دوسری روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نماز کے اندر اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نزول وَإِذَا قُرِئَ القرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے؟
آپس کے اندر دوسرے سے نماز میں بات چیت بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سلام بھی کیا کر لیتے تھے، لیکن آیت کے نزول کے بعد ہم لوگوں نے آپس کے اندر نماز میں بات چیت کرنا بند کر دیا، سلام کرنا بند کر دیا۔ یہ حدیث سے بات بتلا رہی ہے کہ یقیناً جب خیرات کے خاموش رہنا ہے، لا تفعلوا الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ یعنی اب امام کے پیچھے جیسے امام قرات کر رہا ہے، ہمیں قرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب الوجوب ہے، چاہے وہ شہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو۔ دوسری دلیل وہ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے فہی خداج ثلاثا، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ان کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، اس کی وضاحت مسلم کی روایت ہے، اس کی وضاحت بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے کہا قیل لأبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سوال کہ یا ابا ہریرہ الا اکون وراء الامام، بے شک ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے، مطلب کیا ہوا، ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کریں گے، کہ اقرا بہا فی نفسک، آپ نے فرمایا اپنے جی کے اندر پڑھ لو۔ پتہ اس حدیث سے باق سے یہ پتہ کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، چاہے جس انداز میں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، اس کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز کے اندر بات چیت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرات کر رہے تھے، قرات کے اندر قلب میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، گڑبڑا گیا، قرات کے اندر ڈگمگ ہونے لگا، تو آپ نے پوچھا تو کیا پتہ چلا کیوں ہوا، چونکہ صحابہ بھی پیچھے بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ اگر صحابہ دھیرے سے پڑھتے، چپکے سے پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر ہی نہیں ملتی۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے اور آوازیں بھی بلند ہو رہی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا الا بأم القرآن، اب ایسا مت کرنا، یعنی امام کے پیچھے الا بفاتحہ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھنا۔ تو ایسے بات واضح ہو گئی کہ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، اور کفار مشرکین اہل قریش شور و غل کر رہے تھے، اس کی ممانعت آئی ہے، لہذا احادیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے نہایت ضروری ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور چلیے آگے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے ہم کب پڑھیں گے، اگر کوئی امام آپ کو وقفہ دیتا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے بیچ میں وقفہ ہے، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ ہم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کب پڑھیں؟ ایک سوال ہے، بعض لوگ کہہ سکتے کے بیچ میں، یعنی سورہ کے ختم ہو جانے کے بعد سے لے کر، سورۃ فاتحہ ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورہ کے شروع ہونے سے پہلے اگر ہے سکتا اور وقت بڑھ سکتے ہیں۔ شیخ نے بات یہ سوال کیا گیا، آپ کو پیارا جواب دیا، کب پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 امام کے قرات کے پیچھے، امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کو بھی اب کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ امام نے کہا الرحمن الرحیم، مقتدی کو بھی کہنا ہے الرحمن۔ ایک طریقہ تو ہے کہ امام کے ایک آیت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑھتے جائیں، ایک طریقہ یہ۔ نمبر 2 اگر امام ایک ساتھ میں پڑھتا ہے تو کیا کریں گے؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اگر وقفہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، ایک آیت اور دوسرے آیت کے بیچ وقفہ نہیں تو کیا کریں گے، امام کے آگے تو نہیں پڑھنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اگر کوئی امام
سکتہ کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سے لے کر سورہ کے شروع ہونے سے پہلے بیچ میں اتنا وقت ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں گے تو آپ ان اوقات میں پڑھیں. ان کا خلاصہ انہوں نے بتلایا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے جس طرح سے بھی موقع ملے, جس انداز بھی موقع ملے, آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے, چاہے امام کے ساتھ ساتھ ہو, چاہے امام کے پیچھے ہو, چاہے امام کے قرأت کے بعد ہو, چاہے سکتہ کے پیچھے. خلاصہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جس حالت میں بھی ہو, چاہے وہ جہری نماز ہو, چاہے وہ سری نماز ہو, سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب الوجوب ہے. اسی طرح سے اور چلیے آگے. تو سورۃ فاتحہ کے اختصار ہوا, پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے مدرک الرکوع کا کیا حکم ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کبھی کبھار ہم مسجد اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں داخل ہو چکے ہیں. ہم آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, عام طور پہ ہم امام کے ساتھ مل جاتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فٹافٹ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں. تو جو لوگ امام کے ساتھ رکوع کو پا لیتے ہیں ان کی رکعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان, علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکعت شمار کی جائیں گی اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ رکعت شمار نہ کی جائیں گی. آئیے دلیل کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے نماز پڑھے تھے, کہا ابو بکرہ نامی صحابی رکوع میں شامل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بسم اللہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حرص و طمع کو بڑھائے, اب تم ولا تعد ایسا نہ کرنا. اب یہ روایت ہے موجود, بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے بعض محدثین نے استدلال کیا ہے کہ اگر آنے والے مقتدی کو صرف جو ہے نا رکوع مل جائے تو ان کی رکعت شمار کی جائیں گی. دلیل اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز اس رکعت کو شمار کیا اور کہا آئندہ نہ کرنا. اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ کہتے ہیں ان کی رکعت ہو جائیں گی, ابھی بھی کچھ لوگ قائل ہے. لیکن حدیث کی جو عبارت اللہ زادک اللہ حرصا, اللہ آپ کو حرص کو بڑھائے, ولا تو ایسا نہ کرنا. ایسا نہ کرنا میں دو قول ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ حکم ہے کہ رکوع ملنے جائیں گے تو نماز رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہی رکوع میں شامل ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا, ورنہ اگر کوئی رکعت رکوع میں شامل ہو جائے گا اس کے رکعت مل جائیں گے. یہ بعض لوگوں کے اقوال ہے, بعض ابھی بھی قائل ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے اس رکعت کو شمار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی دلیل, اس کے پاس بھی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا, اللہ کے رسول میں زادک اللہ حرصا, اللہ آپ کے حرص کو بڑھائے, ولا تو آئندہ ایسا نہ کرنا. مطلب اس صحابی کے رکعت تو ہو گئی, آپ نے آئندہ اس سے منع فرما دیا. نمبر 1 سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اگر آپ رکوع ملنے والی رکعت کو شمار کرتے ہیں تو بیک وقت دو چیزیں آپ سے فوت ہو جاتی ہے, سورۃ الفاتحہ اور قیام. یہ دونوں واجب ہے. اللہ باعث بنی ہے, ثنا چھوٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے, وہ کبھی نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد جو چیزیں فرض ہیں, قیام بھی فرض ہے اور سورۃ الفاتحہ بھی فرض ہے, لہذا رکوع ملنے والی رکعت کو شمار کریں گے تو بیک وقت یہ دو چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, دو چیزیں چھوٹ جاتی ہے. لہذا اس بنیاد پر بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس کی رکعت شمار نہیں کی جائیں گے. خاص طور سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہے کہ رکوع ملنے والوں کی رکعتیں شمار نہ کی جائے, اس لیے کہ بیک وقت سورۃ الفاتحہ اور قیام چھوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. بہتر اولا یہ ہے کہ آدمی کو جو رکوع ملتی ہے اسے شمار نہ کرے, بلکہ واپس جو ہے نا ایک اگر پڑھ لے, چونکہ بیک وقت دو چیزیں آپ سے فوت ہو جاتی ہے, سورۃ الفاتحہ اور قیام. یہی سب سے بڑی دلیل ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ آپ کی رکعت شمار نہیں کی. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس حدیث کی تائیں بخاری کی روایت ہے, لیکن کسی صحابہ سے پھر واپس اس طرح کے عمل موجود نہیں ہے. کسی صحابی نے بعد میں رکعت کو اس رکوع کو رکعت شمار کیا ہو. بس ایک دلیل ہے جس کی روشنی میں بعض لوگ قائل ہے
اور بعض لوگ نہیں قائل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب الوجوب ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع کی مناسبت سے چھٹی کڑی کا آغاز اس کے بعد بھی خطبہ جمعہ میں کیے جائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سنت نبویہ کے مطابق ہمیں تمام نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا جہاں بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے، اے اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں کے گود خالی ہے، اے اللہ ان کی گود کو بھر دے۔ اے اللہ ہمارا جو بیمار ہے ان کی بیماری سے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔